بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں شمشاد مانگٹ. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اپوزیشن جو ہے یہ دعوے کرتی ہے کہ خاتون اول محترمہ بشرا بی بی جو ہے وہ بڑے وظائف کرتی ہیں، اور اس سلسلے میں امریکی ایک اخبار نے یہ سٹوری بھی شائع کی تھی کہ ان کے پاس جنات ہیں جن سے وہ کام لیتی ہے. لیکن ناظرین، میں آپ کے لیے آج جو سٹوری لے کے آیا ہوں وہ مولانا فضل الرحمان کے استاد ہیں مفتی ظفر ولی خان صاحب مرحوم، جو تقریباً 2 سال پہلے وفات پا گئے. انتہائی بلند پایا بزرگ سے، یقین مانیں میں ان کی جو گفتگو سنتا ہوں، جو ان کے خطابات سنتا ہوں، جو انہوں نے مساجد میں بیٹھ کر یا مساجد سے باہر جو تقاریر کی ہیں اور جو وظائف بتائے ہیں قوم کو شفا کے لیے، وہ کسی بھی نسخے سے کم نہیں ہیں اور بڑے زبردست عالم تھے. یقین مانیں اگر وہ زندہ ہوتے تو میں ان کے پاؤں جا کے ضرور دھوتا، کیونکہ وہ اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں. تو ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی قبر جو ہے وہ نور سے منور کرے اور ان کے درجات کو بلند کرے. لیکن یہ جادو اور ٹونے کے حوالے سے حضرت مولانا مفتی ظفر ولی صاحب نے جو فرمایا وہ ذرا ان کی گفتگو سن لیں. بچنے کے لیے سیکھنا واجب ہے، کفر کے شر سے بچنے کے لیے سیکھنا واجب ہے. حضرت اقدس مولانا مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا یہ تھا کہ لاہور کے مولانا موسیٰ خان صاحب نے ٹھیک ٹھاک جادو سیکھا تھا، اور حضرت فرماتے تھے کہ ملتان میں ایک جادوگرنی تھی، وہ مولانا کی استانی تھی. لیکن حضرت شیخ مولانا موسیٰ خان سے مجھے تعلق رہا ہے. حضرت ہنستے تھے اور کہتے تھے یہ مفتی سے وسیمہ پورا ٹوکے کولے ماتا اس سے خبر ہے. لیکن مفتی صاحب ان کے نحوی میر سے لے کے بخاری تک استاد تھے. اور حضرت مفتی محمود یہ قصہ حضرت بنوری کو سنا رہے تھے، میں سن چکا ہوں. اور نہیں کفر کیا تھا حضرت سلیمان نے، کیونکہ سحر تو کفر ہے، لیکن شیاطین کفر کر چکے تھے. یعلمون الناس السحر، اب وہ سکھا رہے تھے لوگوں کو جادو. مدینہ منورہ میں قباء کے اندر ایک شیخ علی ہے، قباء میں اس کا بنگلہ ہے بہت بڑا، وہ صحیح معنوں میں عامل ہے. جب سعودی حکومت کا فیصلہ ہوا کہ حنبلی مذہب میں سحر کفر ہے، تو انہوں نے جادو، ٹوٹکا، تعویذ، پیر سارے گرفتار کر دیے، سب کو گرفتار کیا. آخر میں ان کو کسی نے کہا کہ قباء کے اندر شیخ علی ہے، اس کو پکڑا ہے. شیخ علی ہمارے بزرگ ہیں. وہاں پولیس آئی، شیخ علی کو کہا گرفتاری پیش کرو. کس بات کی؟ کہا آپ جنات کا کام کرتے ہیں، سحر کرتے ہیں. شیخ علی نے کہا میں لوگوں کے فائدے کے لیے کرتا ہوں، پیسے نہیں کماتا. پولیس والوں نے کچھ کہا ہوگا، شیخ علی بالکل دن دہاڑے عامل ہے. انہوں نے جنات کو کہا گاڑی سے باندھ دو. وہ پولیس سب کے سب گاڑی کے پاس کھڑی رہی، نہ بیٹھ سکتی تھی نہ کھڑی ہو سکتی. انہوں نے ٹیلی فون کیا اور گاڑیاں آنے لگی. شیخ نے جنات کو کہا جہاں کہیں پولیس کی گاڑی ہو الٹ دو اس کو. ہر جگہ روڈ پر گاڑیاں الٹی پڑی. اخیر میں بادشاہ کی خدمت میں علماء گئے اور انہوں نے کہا ہمیں بھی ضرورت ہے لوگوں کے شر سے بچنے کی، شیخ علی کو اجازت دے دے. بادشاہ نے اس کو ایکڑوں کے اعتبار سے کوٹھی بنا کے دے دی. حضرت مولانا مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب حج اور عمرے پر جاتے تو شیخ علی ان کی بھرپور دعوت کرتے. میں جب پہلی مرتبہ گیا تو مجھ سے بات نہیں کرتے تھے، بچتے ہیں لوگوں سے. لیکن جب میں نے حضرت کا نام لیا تو اٹھ کے پیشانی چومنے لگا کہ واللہ مفتی صاحب کی کرامات اور فیوز کے زبردست قائل ہے کہ واللہ شیخ کان کبیرا فی العلم والعمل، واللہ شیخ کان کبیرا نحن نقتدی به فی الدنیا والآخرہ. وہ ہمارے مقتدات ہے دنیا و آخرت. شیخ علی قبائی کہتے ہیں. یہ سکھاتے تھے لوگوں کو سحر شیاطین. وما انزل علی الملکین، اور وہ جو اتارا گیا تھا 2 فرشتوں پر، ملکین اگر ہے تو فرشتے ہیں، ببابل بابل شہر میں، ہاروت و ماروت. ایک تو جنات سحر سکھاتے تھے لوگوں کو،
دوسرے 2 فرشتے آئے تھے بابل شہر میں، ایک کا نام ہاروت تھا، دوسرے کا نام ماروت ہے. دارالعلوم حقانیہ کوڑا خٹک میں ایک بزرگ عالم تھے، استاذ تھے، ان کا نام بھی تھا ہاروت بابا. وما يعلمان من احد، اور نہیں سکھاتے تھے ہاروت ماروت کسی کو، حتی یقولا، یہاں تک کہ کہہ دیتے انما نحن فتنۃ، بے شک ہم تو آزمائش کے طور پر آئے ہیں، فلا تکفر، تم نے سیکھنا، کفر کر دیا. اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتوں کو بھیجا بابل شہر میں، وہاں بڑا عروج پر تھا جادو. انہوں نے آ کے لوگوں کو اعلان کیا کہ اے لوگوں، سحر سے توبہ کرو، چھوڑو، پھر بھی کوئی سیکھتا ہے تو آؤ ہم سکھاتے ہیں، جنات سے نہ سیکھو، ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاؤ. جی تو ناظرین، آپ سن رہے تھے کہ حضرت مفتی ظرف علی خان صاحب فرما رہے تھے کہ شر سے بچنے کے لیے جادو سیکھنا کوئی منع نہیں ہے. تو خاتون اول محترمہ بشرا بی بی جو ہیں، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ بڑی نیک اور پارسا خاتون ہے، اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے، اور وہ بڑا پردہ داری بھی کرتی ہیں، اور پھر ان کے بارے میں یہ بھی مشہور ہے کہ وہ بڑے وظائف کی قائل ہیں، روحانی شخصیت ہیں. اور جیسا کہ مفتی ظرف علی صاحب نے بتایا کہ جو مکمل عامل ہوتا ہے اس کے پاس اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ جنات کی فوج سے کام لے سکتا ہے. تو ناظرین، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ چونکہ سیاسی صورتحال بہت گرم ہے، اور مفتی ظرف علی صاحب نے بتایا سعودی عرب میں جو عامل تھے علی صاحب، انہوں نے سعودی جو شرطے تھے ان کو باندھ دیا تھا گاڑیوں کے ساتھ، اور پھر اس کے بعد جب انہوں نے مزید گاڑیاں منگوائیں تو انہوں نے اپنے جنات سے کہا کہ گاڑیوں کو الٹ دیں، جس کے بعد حکومت کو مذاکرات کرنے پڑے، اور علماء اکرام جو ہیں وہ بادشاہ سلامت کی خدمت میں پیش ہوئے، سعودی بادشاہ سلامت کے. انہوں نے بتایا تو شر سے بچنے کے لیے علی صاحب جیسے عامل کا اور علی صاحب جیسے عالم کا ہونا بہت ضروری ہے. چنانچہ اس کے بعد سعودی حکومت نے ان کو بڑا ایکڑوں میں بہت بڑے گھر بنا کے دیا. تو ناظرین، آنے والے دنوں میں یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ خاتون اول محترمہ بشرا بی بی کے جو اوراد و وظائف ہیں وہ ایسا رنگ لے آئیں کہ ہمارے جو علماء کرام ہیں ان کو جانا پڑے اور ان کے پاس، اور پھر ان کو اپنے جنات کو یہ وہ حکم دے دیں کہ وہ پیچھے ہٹ جائیں. کیونکہ اگر سعودی عرب میں ہو سکتا ہے ایسا تو پاکستان میں بھی ہو سکتا ہے. اور ویسے بھی ناظرین، آپ کے سامنے ہے کہ مفتی ظرف علی صاحب کے ہی اقوال ہیں کہ اگر آپ روزانہ 100 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں تو آپ حاکم الجن بن جاتے ہیں. تو آپ اس کے بعد، لیکن اس کے ساتھ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ جنات آپ کے پاس آئیں گے، آپ سے کہیں گے کہ ہمارے لائق کوئی حکم ہے تو بتائیں، لیکن آپ نے ان کو کوئی کہنا نہیں ہے، کام نہیں کہنا، کیونکہ وہ پھر دوسری طرف چلے جاتے ہیں. لیکن جہاں تک بنی گالا کا معاملہ ہے تو محترمہ جو ہیں وہ چونکہ ہماری خاتون اول ہیں، ہمارے لیے ان کا عزت احترام لازمی ہے. تو جو ان کا روحانیت کا سلسلہ ہے، تو میں یہ آپ کو پیشگی خبر دے رہا ہوں کہ اگر سعودی عرب میں جنات جو ہیں وہ سرکاری اہلکاروں کو باندھ سکتے ہیں اور پھر حکومت کو مذاکرات پہ مجبور کر سکتے ہیں، اور بادشاہ سلامت ایک بڑا جو ہے وہ گھر ان کو تعمیر کر کے دے سکتے ہیں، تو ادھر ایسا نہ ہو کہ محترمہ جو ہے وہ اپنے اوراد و وظائف کے ذریعے مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی باندھ دیں اور باقی ساری اپوزیشن کو بھی باندھ دیں، اور پھر سارے دیکھتے رہ جائیں. تو یہ ایسے معجزات ہوتے ہیں. تو مفتی ظرف علی خان صاحب کے جو فرمودات تھے آپ نے سنے، تو اس کی روشنی میں نے آپ کو بتایا کہ وہ حضرت مولانا مفتی محمود صاحب کے بھی بڑے قائل تھے کیونکہ وہ ان کے استاد تھے، لیکن مفتی ظرف علی صاحب جو ہیں وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے استاد تھے. ناظرین، پھر میں کسی وقت آپ کو بتاؤں گا کہ حضرت مولانا مفتی ظرف علی صاحب جو ہیں وہ عمران خان اور مولانا فضل الرحمان کے درمیان بھی صلح کروانے والے تھے، لیکن پھر کس وجہ سے یہ صلح نہیں ہو سکی تھی وہ میں آپ کو اگلی سٹوری میں بتاؤں گا. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. شمشاد مانگٹ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.